بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قصیدے اس حیات اس فارم کے تقاضے کیا ہیں فنی؟ پہلے یہ کہ کسی وزن میں ہو، بے وزن قصیدہ ہو ہی نہیں سکتا، وزن میں ہو۔ دوسری چیز قافیہ ہو، تیسری چیز مطلع ہو۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مطلع کے بعد حسن مطلع ہوتا ہے، اس کے بعد تشبیب ہوتی ہے۔ تشبیب یعنی تمہید، یعنی ابھی تک ممدوح کا تذکرہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مثلا بہاریہ تمہید ہے، تو اب پتہ نہیں آج کل واقعی مطالعہ کیا نہیں، میں نے تو ایسے قصیدوں کا مطالعہ کیا ہے جو 200 250 شعر پہ ایک قصیدہ ہوتا ہے، تو معلوم ہے کہ 80 شعر 90 شعر صرف بہار کا تذکرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تشبیب۔ اس کے بعد گریز کے 1-2 شعر ہوتے ہیں، یعنی اب تشبیب سے مڑ رہے ہیں مدح کی طرف، پھر ممدوح کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ممدوح سے طلب ہوتی ہے، ممدوح کے حق میں دعا ہوتی ہے، ممدوح کے دشمن کے حق میں بد دعا ہوتی ہے۔ یہ سب اجزاء قصیدہ میں شامل ہے، یعنی صرف ہمارے مذہب میں نہیں ہے کہ تولا کے ساتھ تبرہ بھی ہو، یہ کمال ادب ہے اور حسن عرض ادب ہے کہ قصیدہ بھی کہا جائے تو ممدوح کے دشمن سے بیزاری بھی کی جائے۔ کسی مذہبی کتاب میں نہ دیکھیے گا، جا کے آپ جا کے ادبی کتابیں پڑھیے، اور جتنے بڑے قصیدہ نگار ہیں، مثلا فارسی زبان میں ایک سے ایک قصیدہ نگار گزرے ہیں، خاقانی، قاآنی، اور سب سے بڑا جسے مانا گیا ہے وہ انوری ہیں۔ پورا دیوان انوری پڑھیے، قصائد سے بھرا ہوا ہے۔ کسی بادشاہ کا بھی اگر قصیدہ لکھتے ہیں تو اس بادشاہ کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی سلطنت و حکومت کے دوام کی دعا، اور اس کے دشمنوں کے حق میں بد دعا، کہ آپ کا جو بھی دشمن ہو، آپ کی سلطنت کا دشمن ہو، آپ کی مملکت کا دشمن ہو، پروردگار اسے غارت کر دے، نابود کر دے، اسے شکست سے دوچار کرے۔ ہم بھی اور کیا کہتے ہیں؟ محمد اور آل محمد کی جب مدح کرتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں کہ پروردگار جو ان کا دشمن ہے اسے اپنی رحمت سے دور کر، جو ان کا دشمن ہو اسے اپنی رحمت سے دور کر، جو کائنات رحمت کا دشمن ہو وہ رحمت کا مستحق ہو بھی نہیں سکتا۔ جو رحمت للعالمین کا دشمن ہو، جو رحمت للعالمین کا وفادار نہ ہو، کیا وہ مستحق رحمت ہے؟ کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں۔ بھئی یہ مصرع کافی ہے، اس کے معنی ہے کہ اگر تو محمد کا وفادار نہیں تو ہم تیرے نہیں ہو سکتے۔ بدل دیجئے بیت، دوسرا مصرع بدل دیجئے، اگر کوئی وفادار مصطفیٰ نہیں ہے تو ہم سے کوئی توقع رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نہ مذہبی میدان میں نہ سیاسی میدان میں کبھی تیرے نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں، از راہ سیاست بھی نہیں، اس لیے کہ ہماری سیاست ہمارے دین سے جدا نہیں ہے۔ یہ بھی علامہ اقبال فرما گئے ہیں، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو ہمیں چنگیزی سے کوئی تعلق نہیں، ہماری سیاست بھی دینی سیاست ہے۔ جو وفادار مصطفیٰ نہیں ہے ہم سے کوئی توقع رکھنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال تو میں تو قصیدے کی تشریح کر رہا تھا کہ یہ جو اصطلاح ہے قصیدہ، اس کے کیا معنی ہے؟ مطلع، حسن مطلع، تشبیب، گریز، مدح، طلب، دعا، اور اس کے بعد بیزاری دشمنوں سے، یہ سب اجزاء قصیدہ ہے۔
اور ایسے بھی قصیدے ہیں جہاں مدح کا حق 1 یا 2 شعروں میں ادا ہو جاتا ہے بس، باقی سارے اشعار تمہیدی رہتے ہیں۔ چونکہ جتنا عظیم کردار ہوگا اس کی مدح کے لیے اتنے ہی الفاظ ساتھ چھوڑتے چلے جائیں۔ خدا کی قسم، یہ کلیدی جملہ یاد رکھنا، یہ جملہ یاد رکھنا، جتنا عظیم کردار ہوگا اس کی مداحی کے لیے الفاظ اتنا ہی ساتھ چھوڑتے چلے جائیں۔ ان کے مدح کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کیا کہیں انہیں؟ مگر ڈکشنری میں ان کے لیے الفاظ ہیں۔ یہ زبان تو اہل زمین کی ہے، یہ زبانیں تو اہل زمین کی ہیں، عرش نشینوں کی مداحی کے لیے اس میں کہاں سے الفاظ مل جائیں؟ خدا کی قسم یہ زبانیں اہل زمین کی ہیں، عرش نشینوں کی ستائش کے لیے ان زبانوں میں کہاں الفاظ مل جائیں گے، مگر یہ کہ ہم انہی الفاظ کو اقتباس کر لیں جو عرش سے نازل ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو اب اگر آپ قصیدے کی حیت کو سمجھ گئے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن از اول تا آخر قصیدہ اہل بیت ہے، تو آپ یہ نہ تلاش کیجئے کہ ہر آیت میں محمد کا تذکرہ ہوگا، ہر آیت میں علی کا تذکرہ ہوگا، ہر آیت میں زہرا کا تذکرہ۔ ارے ساری آیتیں تشبیب میں ہیں، تمام آیتیں تمہید میں ہیں، جامع سخن سورہ احزاب میں ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پورا قرآن تمہید ہے، آدم کا تذکرہ تمہید، نوح کا تذکرہ تمہید، ابراہیم کا تذکرہ تمہید، موسیٰ کا تذکرہ تمہید، عیسیٰ کا تذکرہ تمہید، مریم کا تذکرہ تمہید، تاکہ مصطفیٰ اور بضعت مصطفیٰ کا تذکرہ ہو سکے۔ محمد کی مدح کرنی ہے تو کیسے کرے گا پروردگار؟ اگر محمد کا مرتبہ سمجھانا ہے تو پہلے کہے گا تم نے آدم کا تذکرہ سنا ہے، تم نے نوح کو کچھ پہچانا ہے، تم نے ابراہیم کی بھی عظمت کا کچھ ادراک کیا ہے، تم نے موسیٰ کا جلال دیکھا ہے، تم نے عیسیٰ کا جمال دیکھا ہے۔ ارے یہ سب جمع کر دو تو محمد نہیں مصطفیٰ کا جانشین بنتا۔ آدم میرا آدم، میرا آدم جسے میں نے فرشتوں کے سامنے فخر سے پیش کیا تھا، وہ آدم جس کے سامنے میں نے فرشتوں کو کہا تھا سجدہ کرو، وہ آدم جس کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا تھا، وہ آدم جس کو جنت میں رکھا تھا، وہ آدم۔ اس آدم کو پہچانا ہے تم نے؟ نوح جس نے خوب مصیبتیں سہی، قوم پتھر مارتی رہی، وہ تبلیغ کرتے رہے، صبر کرتے رہے، کبھی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی، جنہوں نے ہمارے کہنے سے ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بنائی، نجات کی کشتی۔ قوم بے وفائی کرتی رہی